بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل الکلیان ان تفارقا کلیا فمتباینان والا فان تصادقا کلیا من الجانبین فمتساویان ونقیضاہما کذالک او من جانب واحد فعام وخص مطلقا ونقیضاہما بالعکس وإلا فمن وجہ وبین نقیضیہما تباین جزئی کالمتباینین۔ اس فصل میں دو کلیوں کے درمیان مصنف نے نسبتوں کو بیان کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دو کلیاں اگر ایسی ہوں کہ دونوں میں کلی طریقے پر یعنی مکمل طریقے پر تفارق ہو، مکمل طریقے سے دونوں کے درمیان جدائی ہو، ایسی جدائی کہ ان میں کوئی بھی کلی دوسری کلی کے کسی بھی فرد پر صادق نہ آئے، فمتباینان، تو ایسی دو کلیوں کو متباینان کہا جاتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان تباین کی نسبت ہوگی۔ وإلا فإن تصادقا کلیا من الجانبین، ورنہ یعنی اگر دو کلیوں کے درمیان تفارق نہ ہو بلکہ دونوں کے درمیان تصادق ہو، ایک کلی دوسری کلی کے افراد پر صادق آئے، دونوں کے درمیان تصادق ہو، تو اب یہ دیکھا جائے کہ تصادق دونوں طرف سے کلی طور پر ہے یا دونوں طرف سے کلی طریقے پر تصادق نہیں۔ اگر دونوں جانب سے کلی طور پر تصادق ہے یعنی دونوں کلیاں ایسی ہیں کہ ان میں ہر کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے، فمتساویان، تو ایسی دو کلیوں کو متساویان کہا جاتا ہے۔ وَنَقِیضَاهُمَا كَذَلِكَ، اور ان دونوں کی نقیض بھی ایسے ہی ہے، یعنی متساویین کے درمیان جس طرح سے تساوی کی نسبت ہے اسی طرح سے متساویین کی نقیضوں کے درمیان بھی وہی تساوی ہی کی نسبت ہے۔ وَنَقِیضَاهُمَا كَذَلِكَ، اور ان دونوں کی نقیض بھی ایسے ہی ہے، یعنی ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان بھی تساوی کی نسبت ہے کہ ہر نقیض دوسری نقیض کے ہر فرد پر صادق آئے گی۔ او من جانب واحد، یا تصادق دونوں طرف سے نہیں ہے بلکہ صرف ایک طرف سے، یعنی ایک کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے مگر دوسری کلی اس کلی کے ہر فرد پر صادق نہ آئے۔ فعام وخص مطلقا، تو اسے عام خص مطلق کہتے ہیں۔ وَنَقِیضَاهُمَا بالعکس، اور عام خص مطلق کی نقیضیں اس اصل کے برعکس ہوں گی، یعنی نقیض لانے کے بعد جو کلی پہلے عام تھی وہ خاص ہو جائے گی، اور جو پہلے خاص تھی وہ اب عام ہو جائے گی۔
یعنی عام کی نقیض اخص ہو جائے گی اور اخص کی نقیض عام ہو جائے گی۔ وَإِلَّا فَمِنْ وَجْهٍ، یعنی اگر دونوں طرف سے تصادق کلی نہ ہو بلکہ جزوی طور پر تصادق، یعنی ایک کلی دوسری کلی کے صرف بعض افراد پر صادق آئے اور دوسری بھی اس کلی کے بعض افراد پر صادق آئے، کلی طور پر تصادق نہ ہو، تو ایسی دو کلیوں کو عام اخص من وجہن کہتے ہیں۔ وَبَيْنَ نَقِيضَيْهِمَا، اور ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہوگی، یعنی عام اخص من وجہن کی نقیضوں کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہوگی۔ کل متباینین، جیسے کہ متباینین کی نقیضوں کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہے۔ یہ ہے متن کا خلاصہ۔ اب شرح میں دیکھیں۔ قولہ الکلیان لما فرغا من تعریف الکلی و تقسیمہ شرع فی بیان النسبت بین الکلیین، جب مصنف کلی کی تعریف اور اس کی تقسیم سے فارغ ہوئے تو دو کلیوں کے درمیان نسبت کا بیان شروع کیا۔ فقال، تو مصنف نے کہا، الکلیان ای الکلیان اذا نسب احدہما الی الآخر، یعنی دو کلیاں جب ایسی ہوں کہ ان میں ایک کی نسبت دوسرے کی طرف کی جائے، فَإِمَّا أَن يَكُونَا مُتَبَايِنَيْن، تو وہ دونوں کلیاں یا تو متباینین ہوں گی، یعنی دونوں کلی ایک دوسرے کے مباین ہوں گی، او متساویین، یا وہ دونوں کلیاں متساوی ہوں گی، یعنی ہر کلی دوسری کلی کے مساوی ہوگی، او عام و خص مطلقاً، یا وہ دونوں کلیاں عام اخص مطلق ہوں گی، او عام و اخص من وجہن، یا عام اخص من وجہن ہوں گی۔ لِأَنَّهُ اما اللہ یصدق احد منہما علی فرد من افراد الآخر، اس لیے کہ یا تو ان میں سے کوئی بھی کلی دوسری کلی کے افراد میں کسی بھی فرد پر صادق نہ آئے، فہما متباینان، تو ایسی دو کلیاں متباینان کہلائیں گی، والنسبت بینہما التباین، اور دونوں کے درمیان تباین کی نسبت ہوگی۔ کالمومن والکافر، جیسے کہ مومن اور کافر، ان دونوں کے درمیان تباین کی نسبت ہے، ان میں کوئی بھی کلی دوسری کلی کے کسی بھی فرد پر صادق نہیں آتی۔ فإن كل واحد منهما متفارق عن الآخر تفارقا کلیہ، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک دوسری کلی سے کلی طریقے پر، مکمل طریقے پر جدا، اے فی جمیع الصور، یعنی تمام صورتوں میں، تمام مادوں میں۔ لہذا اب یہاں دو سالبہ کلیہ ہوں گے، ایک لا شیء من المؤمن بکافر، یعنی کوئی بھی مومن کافر نہیں، اور دوسری سالبہ کلیہ لا شیء من الکافر بمومن، یعنی کوئی بھی کافر مومن نہیں۔ تو یہاں دونوں کے درمیان تفارق کلی، او یصدق کل واحد منہما علی افراد الآخر،
یا دونوں کلیوں میں سے ایک کلی دوسری کلی کے سارے افراد پر صادق آئے، والآخر یصدق علی بعض افراد الکلی، اور دوسری کلی پہلی کلی کے بعض افراد پر صادق آئے، فہما عام و خص مطلقا، تو ایسی دو کلیاں عام خص مطلق کہلائیں گی اور دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی۔ اب اس میں جو کلی دوسری کلی کے سارے افراد پر صادق آئے تو اس کلی کو عام کہا جائے گا، اور دوسری کلی جو اس کلی کے سارے افراد پر صادق نہ آئے بلکہ بعض ہی پر صادق آئے تو اس کو اخص کہا جائے گا۔ وما یصدق علی جمیع افراد الآخر عام، اور جو کلی دوسری کلی کے سارے افراد پر صادق آئے وہ عام ہوگی، والآخر اخص، اور دوسری کلی جو اس کلی کے سارے افراد پر صادق نہیں آ رہی ہے وہ اخص ہوگی۔ والنسبۃ بینہما العموم والخصوص مطلقا، اور دونوں کلیوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی۔ کالمومن والمتقی، جیسے کہ مومن اور متقی، ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت۔ ایک کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آ رہی ہے مگر دوسری کلی اس کلی کے ہر فرد پر صادق نہیں آتی، چنانچہ ہر متقی مومن، تو متقی ہر متقی مومن یعنی متقی کے سارے افراد پر مومن صادق آ رہا ہے، لیکن ہر مومن متقی نہیں، تو مومن کے سارے افراد پر متقی کا صدق کلی طور پر نہیں ہو رہا۔ فإن المؤمن یصدق علی جمیع افراد المتقی، کیونکہ مومن متقی کے سارے افراد پر صادق آتا ہے، ہر متقی مومن، دون العکس اللغوی، اس کا برعکس نہیں، یعنی ہر مومن متقی نہیں ہوتا۔ یہاں عکس سے اصطلاحی مراد نہیں ہے جو مناطقہ کے وہاں بولا جاتا ہے، یعنی عکس مستوی جو مناطقہ کی اصطلاح ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ عکس لغوی یہاں پر مراد ہے۔ اولا یصدق احدہما علی جمیع افراد الاخر، یا ان دونوں میں سے ایک کلی دوسری کلی کے سارے افراد پر صادق نہ آئے، بل یصدق کل منہما علی بعض افراد الاخر، بلکہ دونوں میں سے ہر کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آئے، یعنی دونوں میں جزوی طور پر تصادق ہے، دونوں کلیاں ایسی ہیں کہ ہر کلی دوسری کلی کے صرف بعض افراد پر صادق آ رہی ہے اور بعض پر صادق نہیں آتی، تو ایسی دو کلیوں کو عام خص من وجہین کہیں گے، اور ان دونوں کلیوں کے درمیان عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہوگی۔ فکل واحد منہما عام و خص من وجہین، تو ان دونوں کلیوں میں سے ہر کلی عام خص من وجہین ہوگی، اور ان دو کلیوں کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہین کی ہوگی۔ کالرسول والبشر، جیسے کہ رسول اور بشر، ان دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہین کی نسبت، جس میں
3 مادے ہوں گے، ایک مادہ اجتماع کا ہوگا اور 2 مادے افتراق کے ہوں گے۔ عموم خصوص مطلق میں 2 مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماع کا ہوتا ہے، دوسرا مادہ افتراق کا ہوتا ہے۔ اجتماع کے مادے کا مطلب یہ ہے کہ اس مادے میں دونوں کلیاں جمع ہو جاتی ہیں، جیسے ہر متقی مومن، یہ مادہ اجتماع، اور دوسرا مادہ افتراق کا ہوتا ہے کہ ہر مومن متقی نہیں۔ مگر عموم خصوص من وجہین میں 3 مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماع کا اور 2 مادے افتراق کے ہوتے ہیں۔ تو رسول اور بشر، ان دونوں کا تصادق ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس میں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں، اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ رسول اور بشر دونوں کا تصادق ایک ذات میں ہوتا ہے، ایک ذات میں دونوں کا تصادق۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اس طرح سے بہت ساری مثالیں۔ کر رسول والبشر، جیسے کہ رسول اور بشر، لتصادقہما فی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مثلا، کیونکہ ان دونوں کلیوں کا تصادق سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں ہے، مثلا، یعنی ایک مثال ہے، اور بھی بہت ساری مثالیں۔ وصدق الرسول بدون البشر، اب 2 مادے اس میں افتراق کے ہوتے ہیں، تو افتراق کا مادہ یہ ہے کہ بعض رسول بشر نہیں، مثلا سیدنا جبریل علیہ السلام رسول تو ہیں مگر بشر، اور دوسرا مادہ افتراق کے بعض بشر رسول نہیں، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشر تو ہیں مگر رسول نہیں۔ وصدق الرسول بدون البشر فی سیدنا جبریل علیہ السلام، اور رسول کا صدق بغیر بشر کے ہے سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میں۔ وصدق البشر بدون الرسول فی ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور بشر کا صدق بغیر رسول کے ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں بشر کا صدق بغیر رسول کے، اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں دونوں کا صدق ایک ساتھ ہے، رسول اور بشر دونوں کا صدق ایک ساتھ ہے، اور سیدنا جبریل علیہ السلام میں رسول کا صدق بغیر بشر کے، یعنی رسول کا صدق وہاں پر ہے مگر بشر کا صدق نہیں۔ وسائر المومنین، اور دیگر مومنین میں، یعنی دیگر جو مومنین ہیں وہ بشر ہیں، رسول نہیں ہیں۔ وَنَحْوَ السُّنِّی وَالْحَنَفی لِتَصَادُقِہِمَا، اسی طرح سے سنی اور حنفی کے درمیان منفصل من وجہن کی نسبت ہے، لِتَصَادُقِہِمَا فی مصنف الہدایہ مثلا، اس لیے کہ مصنف ہدایہ میں دونوں کا صدق ہے، یعنی وہ سنی بھی ہیں حنفی بھی ہیں۔ وصدق الحنفی بدون السنی فی الزمخشری المعتزلی مصنف الکشاف، اور
زمخشری معتزلی جو کشاف کا مصنف ہے، تفسیر کشاف کا جو مصنف ہے وہ حنفی تو ہے مگر سنی نہیں. وہ صدقی سنی بدون الحنفی فی مصنف التہذیب الشافعی، اور تہذیب کے جو مصنف ہیں علامہ سعد الدین تفتازانی وہ سنی تو ہیں مگر حنفی نہیں بلکہ وہ شافعی ہیں. اور جیسے ابیض اور طائر، ان دونوں کے درمیان بھی عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے، لتصادقہما فی الحمام، اس لیے کہ کبوتر میں دونوں کا صدق ایک ساتھ ہوتا ہے، یعنی وہ کبوتر جو سفید. وصدق الاول دون الثانی فی ھذا القرطاس، اور کوئی سفید کاغذ ہے تو اس پر ابیض کا تو صدق ہوگا مگر طائر کا صدق نہیں ہوگا. وصدق الثانی بدون الاول فی القراب، اور کوے میں دوسرے کا صدق ہوگا مگر پہلے کا صدق نہیں، یعنی وہ طائر تو ہے مگر ابیض نہیں. قولہ والنقیضاہما کذالک، اور ان دونوں کی نقیض ایسے ہی. بین المصنف ان نقیضی المتساویین متساویان، مصنف نے یہ بیان کیا ہے کہ متساویین کی نقیضوں کے درمیان بھی تساوی کی نسبت ہے، متساویین کی نقیضیں بھی متساوی. فیصدق کل واحد منہما علی کل ما یصدق علیہ الآخر، تو ان دونوں میں ہر ایک کا صدق ہر اس فرد پر ہوگا جس پر دوسری کلی صادق آئے گی. جیسے لا مومن اور لا مسلم، جس طرح مومن اور مسلم کے درمیان تساوی کی نسبت ہے، ہر مومن مسلم ہے اور ہر مسلم مومن ہے، اسی طرح سے ان دونوں کی نقیض یعنی لا مومن اور لا مسلم کے درمیان بھی تساوی کی نسبت ہے. ہر لا مومن لا مسلم ہے اور ہر لا مسلم لا مومن. مثلا اللہ مومن واللا مسلم متساویان، مثلا لا مومن اور لا مسلم یہ دونوں متساوی. کعینیہما، جیسے کہ عینین متساوی. وہم المومن والمسلم، اور وہ دونوں مومن اور مسلم. وَأَنَّ نَقِيضَيِ الْعَامِ وَالْأَخَصِّ مُطْلَقًا بِعَكْسِ الْعَيْنَيْنِ، اور عام اور اخص مطلق کی نقیضیں عینین کے عکس کے ساتھ، یعنی عام اخص مطلق کی نقیضوں کے درمیان بھی عموم خصوص مطلق ہی کی نسبت ہے، لیکن عینین کا عکس ہو جائے گا، یعنی جو پہلے عام ہوگا اس کی نقیض اخص ہو جائے گی اور جو پہلے اخص ہوگا اس کی نقیض عام ہو جائے گی. فالنقیض العام میں اخص من نقیض الاخص، تو عام کی نقیض اخص کی نقیض سے اخص ہوگی. ونقیض الاخص سے عام من نقیض العام، اور اخص کی نقیض عام کی نقیض سے عام ہوگی. مثلا اللہ متقی، عام اخص مطلق کی مثال اوپر آئی ہے. مومن اور متقی دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی ہر متقی مومن ہے لیکن ہر مومن متقی نہیں ہوتا. اب ان دونوں کی نقیض لائی جائے، لا مومن اور لا متقی. تو پہلے متقی یہ اخص تھا اور مومن عام تھا، لیکن جب نقیض لائی جائے لا متقی اور لا مومن، تو لا متقی یہ عام ہے اور لا مومن یہ اخص. مثلا اللہ متقی الذی ہوا نقیض الاخص، مثلا لا متقی جو اخص کی نقیض ہے وہ لا مومن سے عام ہے. الذی ہوا نقیض العام جو عام کی نقیض. لأن لا متقی صادق علی کل کافر،
وعلی کل فاسق مومن، اس لیے کہ لا متقی کا صدق کافر پر بھی ہوگا اور اس مومن پر بھی ہوگا جو فاسق، دونوں پر اس کا صدق، لیکن لا مومن کا صدق صرف کافر پر ہوگا مگر اس مومن پر اس کا صدق نہیں ہوگا جو فاسق، یعنی فاسق مومن پر اس کا صدق نہ ہوگا، بلکہ یوں کہہ لیجیے مومن فاسق پر اس کا صدق نہ ہوگا۔ لأن لا متقی صادق علی کل کافر وعلی کل فاسق مومن، اس لیے کہ لا متقی کا صدق ہر کافر پر بھی ہوگا اور ہر اس مومن پر بھی ہوگا جو فاسق، ولا مومن صادق علی الکافر فقط، جبکہ لا مومن کا صدق صرف کافر پر ہوگا۔ وَأَنَّ الْعَامَّ وَالْأَخَصَّ مِنْ وَجْهٍ قَدْ يَكُونُ بَيْنَ نَقِيضَيْهِمَا تَبَايُنٌ كُلِّيٌّ، اور عام اور اخص من وجہن کی نقیضوں کے درمیان تباین کلی، کبھی تباین کلی کی نسبت ہوگی اور کبھی ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہوگی۔ کل مومن واللا متقی، جیسے کہ مومن اور لا متقی، فَإِنَّ بَيْنَهُمَا عموماً و خصوصاً من وجہن، اس لیے کہ مومن اور لا متقی کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت۔ اب ان دونوں کے درمیان کیسے عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے؟ لِتَصَادُقِهِمَا عَلَى الْفَاسِقِ الْاصْطِلَاحِ، اس لیے کہ فاسق اصطلاحی پر دونوں کا صدق ہوتا ہے، مومن کا بھی صدق ہوتا ہے اور لا متقی کا بھی صدق ہوتا ہے، یعنی اصطلاح میں جس کو فاسق کہا جاتا ہے اس پر مومن اور لا متقی دونوں کا صدق ہوتا ہے۔ وَصِدْقِ الْمُؤْمِنِ بِدُونِ الْآخَرِ عَلَى الْمُتَّقِي، اور مومن کا صدق بغیر دوسرے کے یعنی بغیر لا متقی کے متقی پر ہوتا ہے، یعنی متقی مومن تو ہے مگر وہ لا متقی نہیں۔ وَصِدْقِ اللَّامُتَّقِي بِدُونِ الْمُؤْمِنِ الْكَافِرِ، اور لا متقی کا صدق بغیر مومن کے کافر پر ہوگا، یعنی کافر لا متقی تو ہے مگر وہ مومن نہیں۔ وَبَيْنَ نَقِيضَيْهِمَا، اور ان دونوں کی نقیض کیا ہے؟ ہم اللا مومن والمتقی، لا مومن اور متقی، ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان تباین کلی کی نسبت ہے۔ لا متقی لا مومن متقی کے کسی فرد پر صادق نہیں آئے گا اور متقی لا مومن کے کسی بھی فرد پر صادق نہیں آئے گا۔ وَبَيْنَ نَقِيضَيْهِمَا، اور ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان یعنی لا مومن اور متقی کے درمیان تباین کلی کی نسبت ہے۔ کما یظہر بادنا تعامل، جیسا کہ ادنا تعامل سے، ادنا غور و فکر سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ وقد یکون بین نقیضیہما العموم والخصوص من وجہن، اور کبھی ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہوگی، جیسے کہ لا بیض اور لا طائر، ان دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے۔ جس طرح سے ابیض اور طائر کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے، اسی طرح سے ان دونوں کی نقیض
یعنی لا ابیض اور لا طائر کے درمیان بھی عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے. لتصادقہما فی الحجر الاخضر، اس لیے کہ کوئی سبز پتھر ہو کوئی ہرا پتھر ہو، اس میں دونوں کا صدق ایک ساتھ ہے، یعنی وہ لا ابیض بھی ہے اور لا طائر بھی. وصدق الاول دون الثانی فی الغراب، اور کوے پر صرف پہلے کا صدق ہوگا، یعنی لا ابیض کا صدق ہوگا مگر لا طائر کا صدق نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ طائر ہے. وصدق الثانی دون الاول فی القرطاس الابیض، اور سفید کاغذ پر دوسرے کا صدق ہوگا، یعنی لا طائر کا صدق ہوگا مگر لا ابیض کا صدق نہ ہوگا. ولذا قال المصنف بین نقیضیہما تباین جزئی، اسی لیے مصنف نے کہا کہ عام خصم من وجہین کی نقیضوں کے درمیان تباین جزئی کی نسبت. فإنہ یشمل التباین الکلیہ والعموم والخصوص من وجہین، اس لیے کہ تباین جزئی کا لفظ یہ دونوں کو شامل ہے، تباین کلی کو بھی شامل ہے اور عموم خصوص من وجہین کو بھی شامل ہے. کل متباینین، متباینین کی طرح سے، یعنی جس طرح سے متباینین کی نقیضوں کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہے، اسی طرح سے عام و خصم من وجہین کی نقیضوں کے درمیان بھی تباین جزئی کی نسبت. فإنه قد يكون بین نقیضیہما، کیونکہ ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان کبھی تباین کلی کی نسبت ہوگی، جیسے کہ لا ظلمت اور لا ضو، ان دونوں کے درمیان تباین کلی کی نسبت ہے، جیسے کہ ظلمت اور ضو کے درمیان تباین کلی کی نسبت. کعینہما، یعنی عینین کی طرح سے، یعنی عینین میں جس طرح سے تباین کلی کی نسبت ہے، اسی طرح سے ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان بھی تباین کلی کی نسبت ہے. وقد یکون بین نقیضیہما العموم والخصوص من وجہ، اور متباینین کی نقیضوں کے درمیان کبھی عموم خصوص من وجہین کی بھی نسبت ہو سکتی ہے. اس کی مثال دی ہے کل لا منافق واللا مومن سے.